آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ قوالی کی شرعی حیثیت۔ ہمارے معاشرے کے اندر قوالی جو ہے یہ بڑا ایک مستقل شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اس کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں اور لوگ قوالی کو ایک نیک عمل سمجھتے ہوئے اس کو معاشرے کے اندر اختیار کرتے ہیں۔ آیا کہ شریعت و طریقت کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آج کے جمعۃ المبارک کے اندر کچھ باتیں اس جمعے کو کروں گا اور کچھ باتیں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ ہوں گی، تاکہ ہمیں معلومات تو ہو کہ جس کام کو ہم اختیار کر رہے ہیں اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر حیثیت کیا ہے، کیونکہ معیار کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ۔ اب میرے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 یہ میرے سامنے ہے، اس کے صفحہ نمبر 145 ہے۔ آپ کا قوالی کے مسئلے پر ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے مسائل السماع۔ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، قوالی کو بھی سنا ہی جاتا ہے، تو سماع کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی شرعی حیثیت کو بھی بیان کیا اور طریقت کے اندر بھی جو لوگ بزرگوں کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں اس چیز کو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیے گئے، 5 سوال کیے گئے، آپ نے ان 5 سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا اور یہ پورا رسالہ اسی موضوع پر ہے، جس کے اندر پہلا جو سوال تھا جس نے کیا وہ یہ ہے کہ متصوفہ زمانہ، ایک ہوتا ہے صوفی، ایک ہوتا ہے متصوف، اس میں فرق ہے۔ متصوف وہ ہوتا ہے جو بناوٹی صوفی بن جائے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بناوٹی صوفی بہت زیادہ ہیں، اپنے آپ کو واللہ کا ولی شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بندہ ہوں، ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متصوف۔ تو سوال کرنے والے نے انہی کا ذکر کیا جو اصل صوفی ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کے ذکر جو ہیں جاری و ساری ہیں، جو اصلی صوفی ہیں، اور جو نقلی صوفی ہیں جن کو متصوفین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر دھندا کیا اور اپنی دکانداریوں کو چمکایا۔ تو سوال کرنے نے کہا متصوفہ زمانہ جو مجلس سماع اور سرور مرتب کرتے ہیں، یعنی قوالی کی مجلس کیا کرتے ہیں؟ منعقد کرتے ہیں، جس میں راگ، رقص، ناچنا
مزامیر اور معازف، یہ بھی ایک مزامیر کی قسم میں سے ہے، ہر قسم کے موجود رہتے ہیں۔ یعنی اس قوالی کی مجلس کے اندر کیا ہوتا ہے، راگ بھی، راگ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ناچ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر مزامیر ہوتے ہیں، آلات موسیقی ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب قوالی کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہاں پر موسیقی کے آلات بھی ہوتے ہیں، اور موسیقی کے آلات کے نتیجے میں جب قوالی کا سلسلہ ہوتا ہے پھر مجلس کے اندر کچھ لوگ رقص بھی کرتے ہیں۔ ایسا سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ میلے وغیرہ لگتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ پورا ماحول ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، یہ کام ہوتے ہیں، اور جارو اور فانوس اور شامیانہ و فرش و دیگر تکلفات چشتیہ و اسرافات بے جا کے علاوہ اہل و نا اہل، صالح اور فاسق، عالم و جاہل، ہندو اور مسلمان، کسی کی قید نہیں ہوتی، سب کو عام اجازت ہوتی ہے۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اس نے کوئی مجلس دیکھی ہوگی، اس نے کہا ہے کہ ایسی قوالی کی مجلس ہوتی ہے جس کے اندر بڑی سجاوٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ سٹیج کا سلسلہ ہوتا ہے، حاضرین کو جہاں پر بٹھانا ہے بڑا عمدہ وہاں پر بیٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں پر سب کو اجازت ہے، چاہے نمازی ہے وہ بھی آئے، چاہے بے نمازی ہے وہ بھی آئے، چاہے عالم ہے وہ بھی آئے، چاہے جاہل ہے وہ بھی آئے، چاہے مسلمان ہے وہ بھی آئے، چاہے غیر مسلم ہے وہ بھی آئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے ان کے دروں پر ہر بندہ آیا، لہذا کسی کو روکنا، اسی ایجنڈے کو لے کر آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ جب قوالی کی مجلس ہوتی ہے سب کو اجازت ہے، سب فیض لینے کے لیے آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کرنے والا وہ سوال یہ کر رہا ہے، اس طرح کی وہ کیا نام ہے سماع کا پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر راگ بھی ہے، جس کے اندر مزامیر بھی ہیں، جس کے اندر ناچ کا بھی سلسلہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر اذن عام ہے، ہر ایک کو کیا ہے اجازت ہے۔ اطراف و اکناف سے بذریعہ خطوط اور اشتہارات کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس وقت خطوں کا سلسلہ ہوگا، آج ہمارے دور کے اندر کیا ہے دعوت کا سلسلہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ پر لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، فون کر کے دعوت دے دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جس سے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، اس نے اپنے وقت کی بات کی کہ وہاں پر اس سماع کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر خطوں کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے۔ یہ پہلے سارا ذکر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے سائل نے کہا کہ یہ کام ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو سماع کا پروگرام ہے اس کے اندر کیا ہے راگ کا بھی سلسلہ ہے، ناچ کا بھی سلسلہ ہے، اس کے اندر اپنا مزامیر کا بھی سلسلہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر اذن عام ہے، ہر بندے کو کیا ہے وہاں پر آنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد اب وہ سائل جو سوال کرنے والا ہے وہ سوال پوچھتا ہے، آیا اس کاروائی کی قرآن و حدیث یا فقہ اور تصوف سے کوئی اصل اور حضرت شارع یا صحابہ یا مجتہدین ائمہ شریعت و طریقت سے کوئی نقل قولی خواہ فعلی ثابت ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والا کر رہا ہے یہ جو لوگ کام کرتے ہیں
آیا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس پر کوئی دلیل ہے؟ وہ دلیل یا تو حضور سے ثابت ہو، یا صحابہ سے ثابت ہو، یا ائمہ مجتہدین سے ثابت ہو، یا تصوف کے بڑے بڑے مشائخ جو ہیں ان سے ثابت ہو کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں، سما کا پروگرام کرتے ہیں، جس کے اندر ناچ کا بھی سلسلہ ہے، جس کے اندر مزامیر بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پر اذن عام ہے، ہر بندے کو اجازت ہے، آیا کہ اگر کوئی شخص ایسا پروگرام کرواتا ہے، آیا کہ اس پروگرام کے کروانے کے حوالے سے کوئی شرعی دلیل پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ پھر سوال کرنے والے نے کہا اگر اس پر دلیل نہیں پائی جا رہی، اگر کوئی شخص اس کو مباح بلکہ مستحب اور مسنون اور موجب تقرب الی اللہ سمجھ کر ہمیشہ خود بھی مرتکب رہے، دوسروں کو بھی راغب کرے، حتیٰ کہ اس کی تحریک سے بعض مقامات میں اس فعل کا چرچا شروع ہو جائے اور ہوتا جائے، تو ایسا شخص ضال اور مضل ٹھہرے گا یا نہیں؟ اب اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات شریعت سے ثابت نہیں ہے تو جو سما کا پروگرام کروا رہا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے یہ کام بڑا اچھا ہے، وہ اس کو اللہ کا قرب سمجھ کر کرتا ہے کہ میں سما کا پروگرام کراؤں گا، اللہ کا مجھے قرب نصیب ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کیا ہوگا، اور اللہ کا قرب سمجھ کر وہ یہ کام ہمیشہ کرتا رہا ہے، دوسروں کو رغبت بھی دیتا ہے کہ تم بھی آؤ، اور بعض مقامات کے اندر پھر اس کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے سما کا پروگرام کروایا، تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا اب یہ ایسا کام ہے جو پھیل رہا ہے، جو کرنے والا ہے، جو اس کو اللہ کا قرب سمجھ کر کرتا ہے، سما کے پروگرام کو، قوالی کے پروگرام کو، آیا کہ ایسا شخص کرنے والا گمراہ اور گمراہ کرنے والا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا۔ کیا آپ اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ارشاد فرمائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا جواب کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سما کا پروگرام منعقد کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر راگ کا سلسلہ ہے، مزامیر کا سلسلہ ہے، اس کے اندر ناچ کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ساتھ اذن عام ہے، ہر بندے کو آنے کی اجازت ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، سب کو اذن عام ہے۔ اور ایسا شخص جب یہ پروگرام کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ قوالی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آج بھی لوگ ان کو منع کیا جائے یار گانے نہیں سننے، گانے بند کر دیتے ہیں اور کیا لگا دیتے ہیں، وہ قوالی لگا دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ قوالی سننے سے کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے اس بندے نے سوال کیا کہ جو بندہ قوالی کا پروگرام کروا رہا ہے، جو اس کو اللہ کا قرب سمجھتے ہوئے کرواتا ہے اور اس کو معاشرے کے اندر رواج دیتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر آؤ، اور اس کا چرچا پھر معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے کروایا یا تم بھی کرواؤ، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، ایسا شخص گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، کیا اٹھایا، اور آپ نے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ملفوظات کی روشنی کے اندر عطا فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنے خرافات چل رہے ہیں، ایسے ایسے جاہل قوال جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اب یہ پورا آگے جا کر اس کی شرعی حیثیت آئے گی،
اور آج ہم نے سننا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو کام شریعت کے اندر جائز ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس کام سے ہم نے رک جانا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا، کیونکہ اس سوال کے اندر یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اس پروگرام کے اندر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، حاضرین کے بیٹھنے کے لیے بہت عمدہ فرش لگایا جاتا ہے، جس کو موجودہ دور کے اندر قالین کہہ دیں. سٹیج کا سلسلہ ہوتا ہے، فانوس لگائے جاتے ہیں، یعنی روشنی کے بہت زیادہ معاملات اس کو سر انجام دیا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلے وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سجاوٹ کا سامان ہے، یہ سجاوٹ کا سامان فی نفس ہی یہ تو جائز کام ہے، اس کے اندر کسی قسم کی قباحت ہے. سجاوٹ کا کام اگر مکس ہو جائے حرام کام کے ساتھ تو وہ سجاوٹ بھی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر سجاوٹ کا کام جو ہے وہ حلال کام کے ساتھ مکس ہو جائے، جو کام جائز ہے، تو سجاوٹ کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے. مثلا اگر سجاوٹ اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر حرام کام ہوں گے، کیا کام ہوں گے، اس پروگرام کے لیے بڑی سجاوٹ کی گئی ہے، اگرچہ سجاوٹ کرنا ویسے تو جائز کام ہے، لیکن اگر وہ پروگرام حرام کا ہو رہا ہے تو پھر اس کام جو سجاوٹ پہلے کام جائز تھا، جب اس کے ساتھ کس کی اٹیچنگ ہو گئی ہے، حرام کام کی ہو گئی ہے، تو ایسی سجاوٹ کو شریعت اسلامیہ کہے گی یہ فضول خرچی ہے. یہ کیا ہے، فضول خرچی ہے. لیکن اگر وہ سجاوٹ کسی جائز کام کے لیے ہو رہی ہے، جس طرح دیکھیں مسجد ہے، مسجد کے اندر محفلیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتا ہے، تو یہاں بھی سجاوٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، باقاعدہ سجاوٹ پھولوں کا، تو یہ کام سجاوٹ کا کام پھر کیا ہو جائے گا، اس کا جائز ہونا اپنے محل پر ہی رہے گا. لیکن اگر سجاوٹ حرام کام کے لیے کی جا رہی ہے تو حرام کام کے مکس ہونے کی وجہ سے وہ کام بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک سماع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سماع مجرد. یہ گفتگو سننے والی ہے تھوڑی مشکل ہے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے سماع مجرد. سماع مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر مضامیر نہیں ہوتے، صرف اس کے اندر شعر و شاعری ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے. ایک پڑھنے والا ہوتا ہے یا چند پڑھنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ سننے والے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سماع مجرد اہل کو مفید اور نا اہل کو نقصان دیتے ہیں، کہ جو بندہ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ سماع کا اہل ہے، سماع کا، تو وہ سماع اس کو فائدہ دے گا، اور اگر سننے والا اہل نہیں ہے تو وہی سماع اس کو نقصان دے گا. اب اہل اور نا اہل کون ہے، اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اس کے بارے میں بزرگوں کا کلام یہ ہے کہ اہل سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت الہی کا بیج ہو. کیا ہے؟ محبت الہی کا بیج ہو. جب اس کے سامنے خوبصورت آواز کے اندر شعر و شاعری کی جاتی ہے تو وہ محبت الہی جو قلب کے اندر اس کے موجود ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت کے اندر اس کی مثال ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں جس طرح پتھر ہے کہ پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اب آگ کیسے نکلتی ہے، اس پر ہتھوڑا مارا جائے
چنگاری کیا ہوتی ہے؟ اس پتھر سے نکلتی ہے، یا دوسرا پتھر اس کے ساتھ تیزی سے اس کی رگڑ دی جائے تو اس پتھر سے کیا نکلتا ہے؟ آگ نکلتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں کے دل کی کیفیات مختلف ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت کا سلسلہ ہے، اس کے سامنے اگر خوبصورت آواز کے اندر اشعار پڑھے جائیں تو جو دل کے اندر محبت الہی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اور آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر محبت الہی نہیں ہے، بلکہ وہ عشق مجازی کا شکار ہے۔ کس کا شکار ہے؟ عشق مجازی کا شکار ہے۔ جب اس کے سامنے سریلی آواز کے اندر کوئی چیز پڑھی جائے گی تو اس کا دل جو ہے، اس کی توجہ جو ہے اسی کی طرف ہو جائے گی، اپنے محبوب کو یاد کرے گا۔ وہ شعر و شاعری تو سنے گا لیکن اس کی توجہ کہاں جائے گی؟ اللہ کی طرف نہیں جائے گی، اللہ کے محبوب کی طرف ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ بہکے گی۔ وہ عشق مجازی جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے حسن و جمال، اس کی خوبیوں کی طرف اس کی توجہ کیا ہو جائے گی؟ مائل ہو جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ سماع مجرد جو ہے، سماع مجرد وہ جس کے اندر ابھی مزامیر نہیں ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے آلات موسیقی نہیں ہیں، صرف کیا ہے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ شعر و شاعری ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سماع مجرد جو ہے یہ اہل کو فائدہ دیتا ہے، جو اہل نہ ہو اس کو یہ نقصان دیتا ہے۔ تو وہ شعر و شاعری سن کر جو نا اہل ہے وہ کسی اور طرف چلے جائے گا، اس کی گمراہی کے اندر مزید کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ سماع مجرد کی یہ تقسیم کاری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نہ کہ وہ مجالس جس کے اندر بڑے بڑے تصوف کے گہری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تصوف کی، اب تصوف کی گہری باتیں کیا ہیں؟ جس طرح یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب وہاں پر جو سماع کا پروگرام چل رہا ہے وہاں پر وحدت الوجود کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر وحدت الشہود کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر مراتب ظہور کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو بہت گہرائی والی باتیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سماع جس کے اندر ابھی مزامیر کا سلسلہ نہیں ہے، آپ جا کر بیان فرماتے ہیں جو مزامیر کے ساتھ ہوں کیا ہوں؟ کہتے وہ تو قطعاً حرام اور نجائز ہے۔ جس سماع کے اندر کیا ہو؟ قوال لوگوں کو سنا رہا ہے اور ساتھ کیا چل رہا ہے؟ طبلہ بج رہا ہے، ساتھ موسیقی کے آلات بجائے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کام قطعاً حرام و نجائز ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ آج آپ یوٹیوب نکال کر دیکھیں، آج کل نظام چل کیا رہا ہے؟ اکثر قوال فاسق و فاجر ہیں، آپ جا کر تحقیق کریں، اکثر قوال اور جو شعر و شاعری کرتے ہیں، جو شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کفر پر مشتمل ہوتی ہیں، کہ کئی قوالیوں کے اشعار کے اندر معاذ اللہ رب العزت کے لیے جہت ثابت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت کی جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صورت ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بیٹھنے والے سامعین وہ دادیر ہوتے ہیں۔ بیٹھنے والے سامعین وہ کیا دے رہے ہیں کہ بڑے کمال کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ سماع کا پروگرام، میں اس کو محفل سماع نہیں کہہ رہا، اس کو محفل سماع بلکہ کیا کہہ رہا ہوں؟ سماع کا پروگرام۔ محفل تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر اچھے کام کیے جائیں، اب سماع کا ایک پروگرام وہ ہے جس کے اندر مزامیر نہیں ہے،
تو آپ فرماتے ہیں وہ جو اہل ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو نا اہل ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ سماع جس کے اندر سماع کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آلات موسیقی کا استعمال ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ قطعاً حرام و ناجائز ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے چشتیوں کے اولیاء کرام علی مردوان نے قوالی سنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چشتیوں نے قوالی سنی ہے یا منع کیا ہے۔ حوالہ حضرت امام اہل سنت نے حوالہ دیا، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدی مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کرمانی، یہ حضرت فرید بابا فرید کے یہ مرید ہیں، بابا فرید کے یہ مرید ہیں، اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں۔ نظام الدین اولیاء کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کے یہ خلیفہ ہیں۔ کون؟ محمد بن مبارک، نام یاد رکھنا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ حوالہ دے سکیں۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے تو بولیں۔ محمد بن مبارک، یہ مرید کس کے ہیں؟ بابا فرید کے، اور خلیفہ کس کے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ محمد بن مبارک جو ہیں اپنی کتاب سیر الاولیاء کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام بھی یاد رکھیں، سیر الاولیاء کتاب، یہ اصل کتاب فارسی کے اندر ہے، اس کے اندر آپ سماع کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ کس کی شرطیں بیان کرتے ہیں؟ سماع، سننے کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سر العزیز می فرمود، حضرت سلطان المشائخ، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء۔ جب سلطان المشائخ کا لفظ بولا جائے تو یہ مراد ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چندی چیز می باید تا سما مباشود، کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں چند چیزیں ہوں تو سماع مباح ہوگا، جائز ہوگا۔ کتنی آپ نے شرطیں بیان فرمائی؟ 4 شرطیں بیان فرمائی۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کس کی کتاب کا حوالہ ہے؟ ان کے خلیفہ کی کتاب کا حوالہ ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیر اولیاء، اور خلیفہ کا نام کیا ہے؟ محمد بن مبارک ہے۔ وہ اس کتاب کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج یہ جھوٹے جعلی صوفی جو ہیں بزرگوں کے نام کو بدنام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب والا بزرگوں نے قوالی کی اجازت دی ہے۔ ایک بندہ تو یہ بتاتا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ کوئی بزرگ ملنے کے لیے گیا، غوث پاک جو تھے قوالی کے بڑے خلاف تھے، لیکن جو ملنے کے لیے گیا تھا وہ چشتی تھا، وہ قوالی سنتا تھا۔ تو غوث پاک جب گئے تو غوث پاک نے اپنے مرید کو کہا جا وہاں پر فلاں جگہ جا، وہاں پر جا کے باجے لے کر آ۔ کیا لے کر آ؟ باجے لے کر آ، مجھے ایک مہمان ملنے کے لیے آ رہا ہے جو قوالی سنتا ہے۔ پھر باجے منگوائے گئے، غوث پاک نے فرمایا آپ یہاں پر بیٹھ کر قوالی سنیں۔ کرنے والی بات ہے۔ اتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہیں اللہ کے ولیوں کی طرح منسوب کر دیتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی دکانداری چمکانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ اب میں آپ کو یہ بات حوالے سے کر رہا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ 4 شرطیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ فرمائے جب وہ پائی جائیں تو سماع کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہ کون سا سماع ہے؟ جو مزامیر کے علاوہ ہے، جس کے اندر مزامیر کا استعمال ہے۔ یہ وہ والا سماع نہیں ہے جس کے اندر 7 قوالی پڑھنے والا جو ہے 7 وہ آلات موسیقی کا استعمال کر رہا ہے، بلکہ اس سماع کی بات ہو رہی ہے جو ماں اشعار پڑھے جا رہے ہیں،
تو آپ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے مسمع، یعنی سنانے والا بالغ مرد ہو، بچہ اور عورت نہ ہو۔ اگر سنانے والی عورت ہو تو اس کا سماع سننا جائز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کئی آپ کو عورتیں ملیں گی کہ جنہوں نے کیا جی یہ عورت بڑا عارفانہ کلام پڑھتی ہے، اور سننے والے لوگ بڑے معزوز ہوتے ہیں، اس نے بڑا عارفانہ کلام پڑھا۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس کا سننا بھی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ سنانے والا جو ہے وہ مرد ہونا چاہیے، بچہ اور عورت پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری فرمائی وَمُسْتَمِعْ، یعنی سننے والا جو کچھ سنے وہ یاد حق پر مبنی ہو، اس سے مقصود و مطلوب کیا ہو؟ اللہ کی یاد۔ اب آپ مجھے صحیح سے بتائیں، یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جن کا سننے سے مقصود اللہ کی یاد ہے۔ آج ہم اپنے اگر موجودہ حالات کے اندر جو سماع کے پروگرام ہوتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ آپ نے دوسری شرط یہ فرمائی کہ سننے والا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کا مطمع نظر جو ہے اللہ کی یاد ہو۔ اگر اللہ کی یاد ہے تو وہ نماز چھوڑے گا؟ بولے تو صحیح۔ جس کو اللہ یاد سماع کی صورت کے اندر آ رہا ہے، جب گھر واپس جائے گا تو جا کر فجر چھوڑے گا یا فجر پڑھے گا؟ یہ یاد حق کی ایک علامت اور پہچان ہے کہ اگر اس کو قوالی سن کر سماع کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر اللہ کی یاد آئی ہے تو پھر اس کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ بدلنی چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد لے کر آیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے یا بندہ غافل ہو جاتا ہے، ساری رات پروگرام سماع کا چل رہا ہے، نہ قوال نماز پڑھتا ہے نہ سامعین نماز پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ان کی بات ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ سنانے والا کیا ہو؟ مرد ہو، بچہ اور عورت۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو سن رہے ہیں ان کا مطمع نظر کیا ہو؟ اللہ کی یاد ہو۔ اور تیسری شرط آپ فرماتے ہیں وَمَسْمُوعَانْ بُگوید فحش وَمُسَخَّر گی نباشد، جو کچھ وہ کہیں وہ بےہودگی اور مذاق اور لغو سے پاک ہو۔ یعنی جو شعر و شاعری پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر لغو باتیں نہ ہو، اس کے اندر مذاق نہ ہو۔ اب آپ نے قوالی نہیں سنی، نچ ملنگا نچ، یہ کوئی قوالی ہے؟ اس طرح ماحول دیا جاتا ہے۔ بابا دی گلی اندر مکان ہونا چاہیے تھا، اس کو مکان کی پڑ گئی ہے کہ مجھے مکان مل جائے بابے کی گلی میں، اور میں بابے کا سب سے بڑا کیا بن جاؤں گا؟ منظور نظر بن جاؤں گا۔ اور بابے کی گلی کے اندر مکان لینا یہ مقبول ہونے کی علامت ہے۔ سب سے بڑے بزرگ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو اس دین کے لیے صحابہ نے مدینہ چھوڑا، اس دین کے لیے صحابہ نے کیا کیا؟ مدینہ چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے شہر حلب کے اندر ہیں، اور ہیں کون ہے؟ مؤذن رسول۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مدینے دی گلی اندر مکان ہونا چاہیے تھا۔ تو یعنی اس طرح کی آج ہمارے معاشرے کے اندر واہیات قسم کے اشعار پر مشتمل قوالیاں چل رہی ہیں، جس کا قرآن و سنت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہی نہیں۔ تو آپ نے تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ بےہودگی پر مشتمل نہ ہو، مذاق اور لغو کاموں سے وہ پاک ہوں۔ اور چوتھی شرط فرمائی وَآلَاتِ السَّمَاءِ مزامیر است، چونکہ چنگل و ربا و مثل عام می بایت
کے درمیان نباشت این چنی سما حلال است. آپ فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے اسباب سما، سننے کے جو اسباب ہیں، گانے بجانے کے آلات، سارنگی، رباب وغیرہ، چاہیے کہ وہ مجلس کے درمیان میں نہ ہو. جس مجلس کے اندر قوالی ہو رہی ہے اس مجلس کے اندر یہ آلات موسیقی نہیں ہونے چاہیے. آپ فرماتے ہیں جب یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تو سما یعنی قوالی سننا جائز ہے. اب تو اتنا عجیب دور آ رہا ہے، یقین کر اللہ کا نام لیا جاتا ہے موسیقی پر پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کا نام موسیقی پر پڑھا جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت ہیں، حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد یہ کام فلاں فلاں دور کے اندر ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث پاک کے اندر فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی حضور نے نشاندہی فرمائی. آج ہم نے یہ حدیث سننی ہے. اگر کوئی ایسا کام اس میں سے کرتا ہے تو آج توبہ کر کے جائے کہ آئندہ کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ اب زنا کو حلال سمجھنے کا مطلب اس کی بڑی تشریح ہے. بسا اوقات اگر آپ کسی کو منع کریں کسی غیر عورت کی طرف دیکھنا نہیں، آگے سے لوگ بڑی تعویلیں دیتے ہیں کہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، کہتے ہیں نا لوگ. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ کا کام ہے، وہ حرام کام ہے، اور اس کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یستحلون، حلال سمجھیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے. ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے آج یہ کام کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے بھی آپ کو پتہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ خبر دی تھی. حضور نے فرمایا لوگ زنا کو کیا سمجھیں گے؟ حلال سمجھیں گے. والحریرہ، ریشم کو حلال سمجھیں گے. ریشم مرد پر کیا ہے؟ حرام ہے. پھر فرمایا والخمرہ، شراب کو حلال سمجھیں گے. کس کو؟ آج تو باقاعدہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہاں بھی اپنا شراب جو ہے وہ بکتی ہے اور پینے والا مسلمان ہے. شراب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام خبیث چیزوں کی ماں ہے. شریعت نے حرام کر دیا، اور جس وقت شراب حرام ہوئی اس وقت جذبہ کیا تھا مسلمانوں کے اندر؟ پہلے حلال تھی، لوگوں کے گھروں میں مٹکوں کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی. جب اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہے، اتنا جذبہ تھا مٹکوں سمیت ہی شراب کو باہر پھینک دیا. کیا وہ آرڈر ہو گیا ہے کہ حرام ہے، اب ہم نے مٹکے بھی نہیں رکھنے. جن مٹکوں کے اندر یہ شراب پڑی ہوئی تھی ان کو مٹکوں سمیت ہی کیا کر دیں؟ توڑ دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے اور ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے، شراب کو بھی حلال سمجھیں گے. والمعازف، حضور علیہ السلام نے فرمایا باجوں کو بھی حلال سمجھیں گے. یہ جو باجے آج نعتوں کے اندر بھی سلسلہ یہ دف کی بنیاد پر لوگ الامان والحفیظ، لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں. عورتوں کے لیے، عورت کے لیے اذان کہنا منع ہے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے. آج گروپ نکلے ہوئے عورتوں کے، گھروں میں جاتے ہیں اور ساتھ دف ہوتی ہے اور پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، باہر اندر گھر سے باہر آواز آ رہی ہوتی ہے.
اور ساتھ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور گھر والے جو پروگرام کروا رہے ہیں بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیا۔ ایسے لوگوں سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ گھر کی دیواری سے باہر نہ جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ ایک تو نعت پڑھی جا رہی ہے، تو دوسرا نعت کے ساتھ کیا ہے، دف کا سلسلہ ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دف کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے قوالوں کی کیا ہو جائے، قوالی ہو جائے، قوالوں کی کیا ہو جائے۔ تو یہاں پر سلطان المشائخ نے کتنی شرطیں بیان فرمائی، اونچی آواز سے بولیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب بھی کبھی ہو تو آپ یہ اصل علم کی بات کریں۔ کس کی بات کریں؟ پہلی شرط کیا ہے، سنانے والا کیا ہو، مرد ہو، بچہ اور عورت ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے، جو سننے والا ہے، جو کیا ہے، وہ یاد حق کی بنیاد پر سنے۔ اور تیسرا کون ہے کہ وہاں پر جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ بےہودگی لغو کاموں سے کیا ہو، پاک ہوں۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اس کے اندر آلات موسیقی، یہ چار شرطیں پائی جائیں تو پھر سماع کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ اور سلطان المشائخ نے فوائد الفواد ان کے ملفوظات کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں مزامیر حرام است، کہ مزامیر کیا ہیں، حرام ہیں۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، مزامیر کے جائز ہونے کو اولیاء چشت کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے یہ کئی جمعے چلے گا انشاءاللہ۔